شاہنواز کو عمل کی حقیقت پتہ چلتی ہے، کیسے زین شوکت مسکان سے محبت ہوگی، رافع عروج کو کیوں طلاق دے گا، یہ سب کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ کر دیں۔ ہیلو مائی فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ریویو ود مصباح.m۔ اقتدار کے شروع کے ایپیسوڈ کیا تھے، کافی انٹرسٹنگ تھے، لیکن اب ڈرامہ کیا ہو چکا ہے، کافی مور ہو چکا ہے۔ شروع میں مہرونسا کا جو کریکٹر دکھایا گیا تھا وہ کیا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، ایک اسٹرانگ گرل کے طور پہ تھا۔ آپ لوگ کو بھی یعنی کہ ہر کسی کو جو ہے ایک مضبوط لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں نا لوگ، اسٹرانگ گرل کے طور پہ، جس سے ہم سب نے یہی سیکھا کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن انسان کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس سے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مہرونسا اور بلیک کیٹ کا کیا تعلق ہے؟ مہرونسا، راستے میں آپ لوگ گزرتے ہیں، اکثر کسی لوگوں کے یعنی کہ بلی آ جاتی ہے راستے میں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، بدشگون سمجھتے ہیں۔ مہرونسا کی بھی اور اسے بھگا دیتے ہیں، ایسی بات ہے۔ جب بلیک کیٹ کو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اسے کیا کر دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ یہی حال کیا ہے مہرونسا بیچاری کی ہے، بہت ہی زیادہ بیچاری اور بے بس ہے۔ مردوں کو کیوں کاوڑ نہیں ہونا چاہیے؟ شاہنواز کیا ہے، مہرونسا سے محبت تو کر سکتا ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت ہی کمزور ہے، ہوا چلتی ہے تو اٹھ جاتا ہے۔ میں تو بس جسٹ مذاق کر رہی تھی، لیکن مردوں کو کیوں کاوڑ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ کسی سے محبت کر سو، اس کے لیے اسٹیپ نہیں لے سکتے تو بھائی کھڑکی پہ کھڑے ہو کر رونے کا کیا فائدہ، رونے دھونے کا۔ پھر تو میں ایک ہی بات بولوں گی، آنسو بہا کے سو جا، یہی میں بولوں گی۔ واقعی میں انسان کو جو ہے نا تکیہ آنسو رو دھو کے جو ہے نا سو جانا چاہیے، کیونکہ رو کے جو ہے نا بہت اچھی نیند آتی ہے۔ لیکن خیر، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، ان مردوں کو برا سمجھا جاتا ہے جو اپنی گرل فرینڈ یا وائف کو یہی دکھڑے سناتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کوئی بیوس ہے ہی نہیں۔ ہمارا پیٹریارکل معاشرہ ہے، جتنے مردوں کو اختیارات حاصل ہیں نا اتنے عورتوں کو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب مرد بولتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں۔ ویسے یہ سب جو بھی میں بول رہی ہوں شاہنواز جیسے مردوں کے لیے بول رہی ہوں، تو نو آفینس۔ خیر، یہاں پر ہم میرو کا کریکٹر ڈسکس کر رہے تھے۔ کریکٹر پہلے جتنا اسٹوری میں اسٹرانگ تھا اب اتنا ہی کمزور ہے۔ وہ بیچاری ہر کسی کو یہی کہتی پھرتی رہتی ہے شاہنواز سے دور رہو، یعنی کہ سمجھ شاہ سے بھی یہی بولتی پھر رہی ہے، جبکہ یعنی کہ اسے پوری طریقے سے سمجھ شاہ کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، پھر بھی جو ہے نا اس سے جو ہے نا مدد تک کر رہی ہے۔ جب وہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے تو اسے ایسے دشمن سے کیا مدد طلب کرنا، کیا بات، مرنے اور جینے کا وعدہ۔ یہ ڈرامہ مجھے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا زہر لگنے لگا ہے، اور سب سے زیادہ تو یہ جملے بہت سارے لوگوں کو برے لگتے ہیں، جس میں سے میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ مجھے گانوں میں خوشیاں ڈھونڈنی آتی ہیں، مجھے اپنے رشتے نبھانے آتے ہیں۔ what the fuck، ایک پرسن آپ کا شوہر ہے، آپ کو اب صرف اور صرف اپنے اس کے لیے یوز کیا، اپنے مقصد کے لیے یوز کیا، اب اس کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی، اس کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ جو ہے نا وہی نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ؟ لیکن مہرونسا کو کون سمجھائے؟ مہرو اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار ہے، تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، گیس کریں مہرو اپنی بربادی کی ذمہ دار کیسی ہے۔ خیر چھوڑے، میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں۔ مہرونسا اس طریقے سے اپنی بہن کی بربادی کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی بہن کیا ہے، زین شاہ کے ساتھ ڈیٹ پہ جانے لگی ہے۔ مہرو کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، پھر بھی بولتی ہے کہ جو ہے نا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، واقعی میں تو داد دوں گی اس کے مہرونسا کے کانفیڈنس کو، یا اب آپ کو یعنی کہ اسے پتہ ہے یعنی اپنے سسرال کا ماحول، یعنی کہ اسے پتہ ہے اس کا شوہر جو ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہے، اسے جو ہے نا اپنی سانس کے بھی دھوکے کا پتہ چل گیا ہے، تو اپنے جو ہے نا اپنی بہن کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ یعنی کہ اس کے بھائی سے نا دور ہو کے رہے، یہ سب کچھ ڈسکس کرنا چاہیے نا، پھر بھی جو ہے نا یہ نہیں بولتی ہے، نہیں بتاتی ہے۔ جب آپ نہیں بتاتے ہو نا تو اور زیادہ مسئلے کریٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں جو ہے نا سیکھنا چاہیے، لیکن لوگوں کو یہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ شاہنواز تو اسکول جانے والے بچوں کی طرح ہیں، جن کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا
ان کے فیصلے کرتے ہیں اسکول جانے میرے خیال سے تو آئی تھنک یہ لوگ اسکول جانے والے جو بچے ہوتے ہیں نا ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ اسکول جانے والے بچہ بھی کچھ جو ہے آج کل کے یعنی کہ میں آج کل کی جنریشن کی بات کر رہی ہوں، ان کو جو ہے نا پھر بھی کچھ کامن سینس ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں نے ساتھ نہیں رہنا تو ایک بات ان لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی پلان نہیں ہے، کچھ بھی ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ خیر، یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں زین کیوں عیار انسان ہے۔ ذہن شاہ ذہن شاہ اس لیے ایک آوارہ یار ہے۔ پہلی بات یہ سارا بزنس تو ماں باپ ماں سنبھالتی ہے، بھائی سنبھالتا ہے۔ ذہن شاہ کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں، اس کی زندگی میں کوئی بھی پرپس نہیں ہے۔ اس کی ماں کو جو ہے اپنے دوستوں کو جو ہے نا استعمال کرنے سے فرصت ملے تو اپنے بیٹے پہ جو ہے نا کوئی وہ کرے، اپنے بیٹے کو کسی کام دھام میں لگائے۔ کی زندگی میں کوئی پرپس نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کام کیا ہے، لڑکیوں کو پٹانا اور لڑکیوں کو جو ہے نا یوز کرنا۔ تو یہاں پر ظاہر شاہ کیا کر رہا ہے، ظاہر شاہ وہ کر رہا ہے مشکل ویسے لوگ دیکھا جائے تو لوگ جس یعنی کہ ایموشنز میں اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے میں اتنے زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ وہ اگلے انسان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جیسے یہ ذہن مسکان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ویسے مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، مسکان جب بھی جاتے ہیں گھر سے باہر پیسے پورے لے کر کیوں نکلتی ہے، ہمیشہ بیکارن بن کے کیوں نکلتی ہے؟ واقعی میں لٹرلی بیکارن بن کے کیوں نکلتی ہے؟ کیوں جو ہے نا ذہن شاہ کی گاڑی کی ڈکی میں بیٹھنے کے لیے اتنی زیادہ بےتاب ہوتی ہے کہ بیگانہ نہیں بن جاتے ہیں؟ انصاف کو جو ہے نا پیسے لے کر میں تو جب بھی کہیں جاتی ہوں تو پیسے ایکسٹرا رکھ کے نکلتی ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ کو جو ہے نا یعنی کہ پیسے ایکسٹرا رکھ کے نکلنے چاہیے، اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو آپ لوگ کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے نا یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا مسکان ہمیشہ بیکارہ نہیں بن کے نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ ذہن شاہ کے گاڑی کی ڈکی میں بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، اسے بھی تو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ خیر، یہاں پر جو ہے میں مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، یہ اتنی انوسینٹ ہے یا انوسینٹ بننے کی کوشش کرتی ہے مسکان کہ یہ بھی نوٹس نہیں کر رہی ہے کہ جہاں پر وہ جاتی ہے وہاں پر وہ ذہن ہو جاتا ہے۔ اسے سوچنا تو چاہیے آخر اس آدمی کا مقصد کیا ہے، کہ لٹرلی اگر کوئی میری اس طریقے سے مدد کرے گا میں تو ریئلی تھنک کرنے لگ جاؤں گی کہ جو ہے نا آخر اس بندے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یعنی کہ جو آج کل کا معاشرہ ہے نا، اس دنیا میں جو ہے نا کچھ بھی فری نہیں ہوتا، یا تو لوگ محبت میں کرتے ہیں یا لوگ جو ہے نا مطلب میں کرتے ہیں، اور محبت جو ہوتے ہیں نا زین جیسے لوگ بالکل بھی نہیں کرتے۔ خیر، وعدوں کے ساتھ لائف گزارنے کی نہیں چاہیے جو آپ کے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے ہو، یا ون اپنی ذات کے لیے بھی اسٹینڈ نہ لے سکتے ہو۔ آئی تھنک آپ لوگ کا کیا خیال ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خیر، یہاں پر صبا مکال لومڑی صبا مکان لومڑی جیسی عورت جو ہے نا کسی کی بھی دوست نہیں ہونی چاہیے۔ مری سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز ضروری ہوتی ہے نا تو ہوتی ہے وفاداری کا رشتہ، لیکن یہاں پر جو ہے یہ جو صبا جیسی مکال لومڑی عورت نے اس رشتے کو بھی، اس خوبصورت دوستی کے رشتے کو بھی داغدار کر دیا ہے۔ میری تو آپ سب کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ کا کوئی کتنا بھی اچھا فرینڈ ہو اس کے ساتھ کسی دوسری پلیس میں جائیں، اس کے یعنی کہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائیں، باہر ملنے کا کہہ رہے ہیں نا نہیں ملیں، یعنی کہ کہیں ایسی انجان جگہ پہ تو بالکل بھی نہ جائیں۔ ویسے ہی مسکان اس کے ساتھ چلی گئی تھی، کیونکہ جو ہے نا فیملی کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی آپ کو کبھی بھی دھوکا دیکھ سکتا ہے، لوگوں کا تھوڑی نہ پتا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے پیسے کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا یعنی کہ اسے پیسے چاہتے، کیا بولی تھی میں اپنے صبح مکان نومڑی عورت کیا بولی تھی، میں جو ہے نا اپنے سونے اس میں تو میرے سونے کے ٹوسری بچ جائیں گے، یا تم نے جو ایک انسان اس ایک انسان کو انجان علاقے میں چھوڑ دیا، اسے پتا نہیں ہے کہ زید کس طریقے کا انسان ہے، یعنی کہ کس طریقے کا کیا کرے گا اس کے ساتھ، اسے اپنی دوست کی بالکل بھی پرواہ نہیں دی، یہ کس طریقے کی یعنی کہ کتنا لالچی بنے لوگ، یہ پیسے کے چکر میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا یعنی کہ گناہ ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک طریقے کا گناہ ہی ہے جو آپ کر رہے ہو۔ خیر، زین شاہ کو مسکان سے کیسے محبت ہوگی؟ دیکھیں، مجھے ایک پوسیبلیٹی یہ نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے یہ ذرا مسکان کو یوز کرنے کے لیے
یہ مسکان کے دل میں کیا کرے گا، ظاہر سی بات ہے مدد کرے گا. ایک انسان جب اس کی بار بار مدد کرے گا تو اس کو کیا ہو جائے گی، مسکان کے دل میں آہستہ آہستہ جو ہے فیلنگ ڈیولپ ہونے لگے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ مسکان کو یوز کرنے کی یا کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے جو ہے نا خود شرم آ جائے، خدا کا خوف آ جائے، یہ خود میں شرمندہ ہو جائے، تو میں بھی اس کے دل میں کیا ہو جائے، محبت. یہ ایک پوسیبلٹی ہے کہ ہم ان کی آگے جا کے لو اسٹوری دیکھیں. لیکن آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ریئل لائف میں زین جیسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ آئی تھنک ریئر کیس جو ہوتے ہیں نا، یا کہ یعنی کہ جن کے دل میں واقعی میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ کی ہدایت ملنے والی ہوتی ہے، وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی کوئی بھی جو ہے نا اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی کہ زین جیسے کہ زین کتنا کمینہ ہے، اتنے اسٹینڈرڈ کیوں گر گئے ہیں ہم لوگ کے اسٹینڈرڈ. اس لیے ہم لوگ کے اسٹینڈرڈ اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ ہم اپنے ڈراموں کو انڈین ڈرامے سے کمپیئر کرنے لگنے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ انڈین ڈراموں سے کیسے، تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں. ہم انڈین ڈراموں سے اس طریقے سے کمپیئر کرنے لگے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پہلے کوئی جب پاکستانی چینل نہیں تھے، انڈین ڈرامے ہم دیکھتے تھے، تو ان ڈراموں میں کیا ہوتا تھا، اس کے 300 ایپیسوڈ ہوتے تھے کم سے کم. یقیناً بچپن میں انڈین ڈرامے دیکھتے تھے، یعنی کہ آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگوں نے دیکھا ہے. تو انڈین ڈرامے بچپن سے شروع ہوتے تھے، جب تک کہ جو ہے نا بوڑھا انسان نہ ہو جائے نا، تب تک کہ وہ چلتے رہتے تھے. یعنی کہ جب بوڑھا ہو جائے، اگر آپ جو ہے موت سے پہلے جو ہے نا ڈرامہ دیکھ لو، یعنی کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا آپ اس ڈرامے کا اینڈ دیکھ لو، تو یہ یعنی کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، موت سے پہلے کا ریوارڈ ہو جاتا ہے. اس کا اینڈ دیکھ لو، ورنہ ان کے ڈرامے تو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی جو ہے نا چلتے رہتے ہیں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. یعنی کہ کریکٹر بھی چھوٹے ہیں نا، ان کے مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ڈرامے چلتے رہتے ہیں. یہ ڈرامہ کیا تھا، انٹرسٹنگ تھا. یعنی کہ اقتدار لٹرلی مجھے کیا تھا، اچھا لگتا تھا، مجھے وہ لگتا تھا. لیکن آج کل کیا مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ بورنگ محسوس ہو رہا ہے. بھائی اس ڈرامے کو اتنا کھینچنے کا کیا فائدہ، جو بھی دکھانا ہے جلدی دکھائیے. میرے خیال سے تو اقتدار کی ٹیم یا کہ یہ رائٹر وغیرہ یہ جو ہیں جنہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہے، گرین انٹرٹینمنٹ والے، جب تک کہ اس کے 50 ایپیسوڈ نہیں کر لیں گے نا، تب تک کہ ان کو چین نہیں پڑے گا. بنائے جاتے ہیں انٹرٹین کرنے کے لیے نا. تو بھائی اب جب پتہ چل چکا ہے آج کل یہ ڈرامہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، بورنگ لگ رہا ہے، تو بھائی جو بھی دکھانا ہے وہ جلدی دکھائیے. کیا اس ڈرامے کو کھینچنے کا فائدہ. یعنی کہ مہرو کے پاس دیکھیں کوئی بھی پلان ہی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال سے تو مہرو کو شاہنواز سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی مہرو کو. لیکن مہرو نے جو رافع کے ساتھ کیا ہے، رافع کی قدر نہیں کی، اس کے ساتھ خود ہی انگیجمنٹ ختم کر دی اور جو ہے نا اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا. آئی تھنک اب جو کچھ بھی مہرو کے ساتھ ہو رہا ہے نا، آئی تھنک وہ ڈیزرو کرتی ہے. کیونکہ جب ایک سچی محبت کرنے والے انسان کو آپ چھوڑو گے، اس کی ناقدری کرو گے، تو یہی سب کچھ ہوئے گا آپ کے ساتھ. خیر، یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں عمل کیسے شاہنواز سے بدلہ دے گی. جو بھی کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. پہلے تو مجھے لگتا تھا اس کے پاس کوئی دماغ ہی نہیں ہے شروع میں. یعنی جب میں ڈرامہ دیکھتی تھی باقی میں مجھے لگتا تھا اس کے پاس تو کوئی دماغ ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ اپنے بہت سے بڑے دماغ کو استعمال کر رہی ہے اور اب بھی پھپھو کے مخالف کو مقابلے لا کے کھڑا کری ہیں. یہ اپنی ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے دیکھو تو ایک پارٹی ممبر کو لا کے کھڑا کر دی ہے. آئی تھنک سمجھ شاہ بھی یہی ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ شاہنواز سے شادی کرنا چاہتی تھی اور جو ہے بدلہ بھی چاہتی ہے. کیونکہ اسے بہت زیادہ برا لگا تھا جب اس کی پھوپھو نے اس کو فوقیت دی تھی، عمل کو، یعنی کہ میں عمل بول رہی ہوں، سوری، مہرونیسا کو فوقیت دی تھی جب اس کی شادی اس سے کروا لی تھی. اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دی تھی. تو یہ کیا کرنا چاہتی ہے، اپنی پھوپھو کو تباہ کرنا چاہتی ہے. خیر، سمجھ شاہ کی بربادی کا یہ پورا بندوبست کر لیے. جب تباہی خوب زیادہ مچے گی، ظاہر سی بات ہے ان کو نقصان خوب ہوگا. تب شاہنواز کو پتہ چلے گا وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. پھر کو نا ایک بار ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے
جو میرونیسا کو دکھانا کیا چاہتا ہے، کبھی جو ہے نا بیچاری اور لاچار دکھایا جاتا ہے ڈرامے میں، ایپیسوڈ میں، کبھی کیا دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آئی تھنک ویک مومنٹ دکھانا چاہیے کیونکہ ویک مومنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ڈرامے اتنے شٹی کیوں ہوتے ہیں، مووی اتنی شٹی کیوں ہوتی ہے. خیر، یہ ڈرامے والے بنانے والوں کو صرف جو ہے نا ریڈنگ کی پرواہ ہوتی ہے. ہماری کہانیاں شادی کے گرد کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو سارے کے سارے رائٹر ہوتے ہیں، جو ڈرامہ جو بھی بنانے والے ہوتے ہیں، یہ صرف جو ہے نا ریٹنگ دے کے بناتے ہیں، کیونکہ جو ہے نا رونے دھونے والی عورت کو بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے، تو اسی لیے جو ہے نا اسی کے جو ہے نا گھماتے رہنے. اور ہماری کہانی شادی کے گرد گھومتی ہی رہتی ہے. شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی. ارے بھائی، ان کو سوچنا چاہیے اس سے آگے اور بھی جہاں ہے. ہمارے ڈرامے میں ایکٹریس کو صرف رولانے کے علاوہ اس سے کہاں کیا لیا جاتا ہے بھائی؟ اس کے علاوہ بھی تو وہ کچھ اور ہونا چاہیے، کچھ اور جو ہے نا پرپس دکھانا چاہیے. لیکن جو ہے نا یہاں پر ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہاں پر جو ہے نا صرف ہاؤس وائف رہتی ہیں، صرف ان کے لیے جو ہے نا ڈرامے جو ہے نا بنائے جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں تو یعنی کہ یہاں پر کسی بچے کے لیے ایون جو ہے نا کارٹون نہیں بنائے زیادہ. صرف جو ہے نا وہ یعنی کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ یہی سانس بھو کے ڈرامے، یہی لڑائیاں جھگڑے دیکھ کر جو ہے نا خوش ہو جائیں. کیونکہ بس ہماری تو یہی انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارے ڈرامے شٹی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو آج اس بات کا ریزن اس ویڈیو میں ملے گا. میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں. یعنی کہ باہر کے ڈرامے ہوتے ہیں وہ بھی شٹی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ڈرامے کیا ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ کردار کا جرنی دکھاتے ہیں، مسٹری ہوتا ہے، تھرلر ہوتا ہے، جسے ہم کیا کرتے ہیں، بچ واچ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک ڈرامہ میں نے دیکھا تھا، میں آپ لوگ کو اس کی کچھ تھوڑی سی سٹوری بتاتی ہوں، آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آئے گا ہمارے ڈرامے میں اور ان کے ڈرامے ڈیفرنسز کیا ہے. دیکھیں، اس میں دکھایا تھا پہلے زمانے میں فیمیل انویسٹیگیٹر نہیں ہوتی تھی، مردوں کی صرف منانی تھی. اس ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کس طریقے سے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی جاب کرتی ہے. میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں فیمیل کے لیے کوئی بھی جاب نہیں ہوتی تھی. پرائیویٹ انویسٹیگیٹر تو بہت زیادہ بڑی بات ہے. ایون جو ہے نا آپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یعنی کہ کسی کا فادر زندہ ہے نا تو بھی وہ اپنی بیٹی کو پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. تو سوچئے، آپ سب کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا وہ کیسے سروائیو کی ہوگی. کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس کا کوئی ہسبینڈ نہیں تھا، کوئی سبلنگ نہیں تھا، کوئی مدر نہیں تھی، صرف اس کے فادر تھے. وہ بھی انتقال کر چکے تھے، جن کا انتقال ہو چکا تھا، جس پہ وہ ڈیپینڈ کرتی تھی. کوئی جاب کا آسرا نہیں ہے تو کیسے رہی ہوگی وہ. یہ ٹوٹل جو ہے نا اس کے لائف جرنی کے بارے میں، وہ کس طریقے سے اسٹرگل کر کے جو ہے نا پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بنتی ہے. اس ڈرامے سے، اس طریقے کے ڈراموں سے ہم سیکھیں گے نا. یہ رونے اور دھونے والے ڈرامے دیکھ کر تو صرف ہم سیڈ ہوں گے، اور کیا ملے گا ہمیں اس روتے دھوتے ڈرامے کو دیکھ کر. جو ہمارے ڈرامے میں اب ہوتا ہے نا وہ پہلے باہر کے ڈرامے میں ہوتا تھا. جیسے کہ پہلے والدین جو ہوتے تھے یعنی کہ پیرنٹس جو ہوتے تھے اپنی بیٹی کو لے کر بال میں جاتے تھے. بال کا کانسیپٹ آپ لوگ کو میں بتا دیتی ہوں. بال کیا ہوتا ہے؟ بال ایک طریقے کی آپ لوگ پارٹی میں سمجھیں. جیسے پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں یہاں پر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی مسلم کنٹریز ہیں واٹ ایور، وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم شادی میں یعنی کہ ریلیٹیو کی اگر شادی میں جاتے ہیں تو ہم کوئی پرسن دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ کسی کے والدین اپنی بیٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو، یا کوئی لڑکا آپ کو دیکھ لیتا ہے تو اپنے والدین سے بات کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے گھر میں کیا ہوتے ہیں، پرپوزل آتے ہیں. بال ایک طریقے کی کیا ہوتی تھی، پارٹی ہوتی تھی. وہاں پر ڈانس ہوتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، شہزادہ شہزادی ہوتے تھے. یعنی کہ یہ تو اس طریقے کا ڈرامہ تھا. تو بال میں لے کے جاتے تھے جہاں پر جو ہے نا یعنی کہ رشتے ہوتے تھے، ان کی شادی اس طریقے سے ہوتی تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا وہاں پر پسند کرتے تھے
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وومن کی کوئی بھی جاب نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی آپ وومن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے پراپرٹی کے طور پر، یعنی کہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. یعنی کہ پہلے زمانے کی لائف کتنی مشکل ہوتی تھی ایک وومن کے لیے. واقعی میں مجھے تو واقعی میں میری ویری ہارٹ لگ رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا یعنی کہ میں یہاں پر میں پاکستان میں رہتی ہوں، میرے پاس الاٹ آف ریسورسز، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے میں پاکستان میں رہتی ہوں، مسلمان ہوں میں، میرے پاس الاٹ آف ریسورسز ہیں جنہیں میں یوز کر سکتی ہوں. تبھی تو میں دیکھیں ویڈیو بنا رہی ہوں، ورنہ پہلے جو ہے وومن جو ہے جاب کو بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اور ان کے لیے کیا ہوتا تھا، تو اسی لیے کیا کرتے تھے والدین جو ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتی تھے، کیونکہ اس طرح ان کو ہوم، کمفرٹ اور ایک کمپینین کا بھی ساتھ مل جاتا تھا. ترقی یافتہ معاشرے کی بے کسی کی کہانی. اب ہمارا معاشرہ اتنا ترقی یافتہ کر چکا ہے، پھر بھی ہم مظلوم لڑکی کی کہانی دیکھتے ہیں. بھائی اس کے مینٹل کیا اثرات ہوں گے؟ کبھی ان ڈرامہ بنانے والوں نے سوچا یہ کہ ایک گاؤں میں جو لڑکی رہتی ہے وہ یہ سب دیکھ کر کیا سیکھ رہی ہے؟ یعنی کہ مہرونیسا کو کریکٹر دیکھ کر اس کی تو یعنی کہ وہاں پر اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. جیسے کہ میں شہر میں رہتی ہوں، میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہاں پر اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. اس کی واحد تفریح کیا ہے گاؤں میں رہنے والی لڑکی کی؟ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ڈائجسٹ یا بہت سے بہت تھوڑا بہت ٹی وی دیکھ لیا، اگر وہاں پر ہو کیبل. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ لڑکی مہرونیسا کے کریکٹر کو دیکھ کر کیا لرن کر رہی ہے؟ یہی لرن کر رہی ہے نا وہ مہرونیسا کے کریکٹر دیکھ کر، کہ جو ہے نا بھلے سے آپ کا شو جو ہے آپ نے انٹرسٹیڈ ہو، آپ کو جو ہے نا یوز کر لے، لیکن آپ جو ہے نا اسی کے ساتھ رہو، اسی کے ساتھ ہو. یعنی کہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ لگ کریے اگر اس کا شوہر نکھٹو ہو، اور اس کو شوہر مار پیٹ کرتا ہو، لیکن اس نے گزارا تو اسی کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ وہ دیکھتی ہے مہرونیسا پڑھی لکھی ہو کر وہ اسٹینڈ نہیں لے رہی، کچھ بھی وہ نہیں کر رہی ہے، کوئی اس کے ذہن میں پلان نہیں ہے. یعنی کہ ایسی جیسی زندگی ہے ویسی چلتی ہے، اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جو ہے نا اس کا کریکٹر جو ہے نا بے بس، یعنی کہ پڑھے لکھے جو کر سکتی ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا فائدہ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اب تک کے لیے فرینڈس اتنا ہی، اور ہاں میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور آپ لوگ کو برا لگا تو حضرت لگی جو ہے نا میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے صرف اور صرف کیا بتایا، سچ بتایا ہے. اوکے، بائے بائے.